زندگی کے چند دلچسپ پہلو خود دلیپ کمار کی زبانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ پرسنالٹیز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دلیپ کمار اپنے لڑکپن کے واقعات بتاتے ہوئے انتہائی دلچسپ پیرائے میں بتاتے ہیں، ایک روز میں اپنے خشک میووں کے گودام میں چلا گیا جو پہاڑوں کے قریب تھا۔ گودام کا شٹر گرا ہوا تھا مگر اس پر کوئی تالا نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت وہاں کوئی چوکیدار تھا۔ میں نے اندر جا کر بادام اور پستوں سے اپنی جیبیں بھری اور گودام سے نکلنے ہی والا تھا کہ باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر میں گھبرا گیا۔ ایک ساتھ بہت سے فائر ہو رہے تھے۔ میں نے گودام کے اندر آ کر اس کا شٹر بند کر دیا۔ اب میں نے ڈرتے ڈرتے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اوندھے منہ لیٹ کر شٹر ذرا سا اوپر اٹھایا اور باہر جھانکا۔ میں نے دیکھا ایک بگھی میں سوار چند انگریز فوجی کچھ قبائلیوں کا تعاقب کر رہے تھے اور ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ میری شاید شامت آئی ہوئی تھی کہ ان قبائلیوں نے گودام کی آڑ میں ہی آ کر پناہ لی۔ انگریز فوجی ان قبائلیوں کو للکار رہے تھے اور دیوار کی آڑ سے نکلنے کا حکم دے رہے تھے، لیکن جواب میں قبائلی صرف فائرنگ کر رہے تھے۔ دونوں طرف کے لوگوں کی فائرنگ گودام کے عین سامنے ہو رہی تھی اور میں گودام کے اندر پھنس چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شٹر بھی فائرنگ کی زد میں نہ آ جائے جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی۔ کچھ دیر بعد قبائلیوں کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا۔ انگریزوں نے بھی فائرنگ بند کر دی۔ ان کی چیخ و پکار اور اشاروں سے مجھے اندازہ ہوا کہ قبائلی گودام کی آڑ لے کر درحقیقت پہاڑوں کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ان کے تعاقب میں پہاڑوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی اور وہیں سے واپس ہو گئے۔ تب میری جان میں جان آئی۔ میں نے شٹر اٹھایا اور گودام سے نکل کر جس رفتار سے گھر کی طرف بھاگا اس پر میں خود بھی حیران رہ گیا۔ میں گھر پہنچا تو پتہ چلا وہاں سب میرے بارے میں تشویش زدہ تھے اور میری تلاش میں کئی لوگوں کو دوڑایا گیا تھا۔ گودام کے قریب فائرنگ کی خبر ہمارے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اسی وجہ سے میرے بارے میں اور بھی زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی کیونکہ میں بہت دیر سے غائب تھا۔ آغا جی یعنی میرے والد صاحب کا شاید مجھے خوب ڈانٹ پلانے کا ارادہ تھا، لیکن پھر غالباً میرے بخیر و عافیت واپس آنے کی خوشی میں انہوں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور ہلکی پھلکی ڈانٹ پر اکتفا کیا۔ میرے والد اور دادا دونوں ہی مضبوط کاٹھی کے دراز قد اور وجیح مرد تھے۔ وہ پٹھانوں کے مخصوص انداز کے نفیس شلوار قمیض پہنتے اور خوش لباس دکھائی دیتے تھے۔